اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام نہیں ہے۔ جمعہ کا دن جسے اسلام میں سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، اس مبارک دن میں ایک ایسی قبولیت کی گھڑی چھپی ہوئی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کی برکت سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا ایسی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ عمل آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ چلیے اس عظیم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 2 نفل اور ایک اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا وقت بتا دوں۔ یہ 2 نفل آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد فوراً ادا کرنے ہیں۔ لیکن اگر آپ خواتین گھر پر ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے جمعہ کے بعد فوراً ادا نہیں کر پاتے تو آپ پریشان نہ ہو، نہ ہی آپ فکر کریں۔ آپ اذان عصر سے پہلے دن کے کسی بھی حصے میں یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات بہت غور سے سن لیجئے۔ جب آپ یہ عمل کرنے لگے تو دنیا داروں کی باتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دیں۔ آپ یہ محسوس کریں کہ آج آپ ہیں، آپ کا رب ہے اور یہ عمل ہے۔ بس کوئی تیسرا آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمل کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جائے نماز پر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا یعنی ثنا سبحانک اللہم۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی تسبیحات پڑھیں، پھر کھڑے ہوں اور 2 سجدے ادا کریں۔ سجدے ادا کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت بھی آپ نے بالکل اسی طرح ادا کرنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اب اتحیات یعنی تشہد پڑھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں اور آخر میں دعائے ربی جعلنی پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ ناظرین، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے
پورے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت اور جلالی نام اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو اسے پکارتا ہے اللہ اس کی جولیاں اس کے گمان سے بھر دیتا ہے۔ یہ نام 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب روتے ہوئے گر گراتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں اور جو دل میں ہے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔